السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ہشتم کا سبق ماریشس کی سیر پڑھنے والے ہیں، جس کی مصنفہ ہے صغریٰ مہدی۔ چلو چلتے ہیں ماریشس۔ ہر ملک کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے۔ ان ملکوں کی معلومات حاصل کرنے اور نئی نئی جگہیں دیکھنے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ لوگ سیاح کہلاتے ہیں۔ انہیں انگریزی میں ٹورسٹ کہا جاتا ہے اور مراٹھی میں پریٹک کہتے ہیں، اور ہماری اردو میں سیاح کہا جاتا ہے۔ تو جو دنیا دیکھنے کے شوق میں سیاحت کرتے ہیں اور بہت سی نئی نئی معلومات اور کارآمد تجربات حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ تجارت کے لیے، کچھ لوگ حصول تعلیم کے لیے، کچھ لوگ مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے، تو کچھ لوگ محض تفریح کے لیے سیاحت کرتے ہیں۔ ماریشس کی سیر ایک ایسا ہی سفر نامہ ہے جس میں بیرون ملک کی سفر کی رسمی کارروائیوں سے لے کر اس ملک کی سیاحت تک کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو بچوں، ہم پہلے ماریشس کی تاریخ کے بارے میں مختصر جانتے ہیں۔ صحیح پوچھو تو یہ ملک 1638 تک بالکل خالی پڑا تھا۔ یہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ 1638 میں یہاں ڈچ لوگوں نے انسانی آبادی بسائی اور اس کا نام ماریشس رکھا۔ اس کے بعد یہاں پر کئی یورپی ممالک کا قبضہ رہا۔ آخر میں یہاں پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ 12 مارچ 1968 کو اس ملک کو آزادی ملی۔ یہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ یہاں 7 کلر آرٹس بہت ہی خوبصورت مقام ہیں۔ یہ ریت کے ٹیلوں پر مشتمل ایک جگہ ہے جس میں الگ الگ 7 رنگ ہیں۔ یہاں پر بارش ہونے کے باوجود بھی یہ رنگ ختم نہیں ہوتے۔ ماریشس یہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ اس کا آفیشیل نام ریپبلک آف ماریشس ہے۔ یہ ملک بحر ہند کے جنوب مشرق میں بڑے اور چھوٹے چھوٹے جزیروں پر بسا ہوا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 1240 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 13,50,000 کے قریب ہے، جن میں ہندو، مسلم، کرسچن لوگوں کی آبادی زیادہ ہے۔ اس ملک کے چھوٹے چھوٹے جزیرے اور سمندر کا کنارہ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ بچوں، یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں کوئی معدنیات نہیں پائی جاتی۔ اس کے باوجود یہ ملک افریقہ کے امیر ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہاں کی سیاحت ہے، یعنی کہ ٹورسٹ جو ہمیشہ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سمندری دولت پائی جاتی ہے، جیسے کہ مچھلیاں، آبی جاندار وغیرہ۔ اس ملک کا قومی پرندہ ڈوڈو ہے۔ یہ لاکھوں سال پرانا پرندہ ہے۔ اب یہ پرندہ یہاں نہیں پایا جاتا کیونکہ شکار کرنے والوں نے اب اس کی نسل کو ختم کر دیا ہے۔ اس ملک کی راجدھانی کا نام پورٹ لوئس ہے۔ بچوں، ہم نے ماریشس کی تاریخ کے بارے میں دیکھا، لیکن چلو اب دیکھتے ہیں اس سبق کو جس نے قلم بند کیا ہے اس مصنفہ کے بارے میں۔ اس سبق کی مصنفہ ہے صغریٰ مہدی۔ صغریٰ مہدی کا اصلی نام سیدہ امامت فاطمہ تھا۔ وہ 8 اگست 1937 کو بھوپال میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد سید علی مہدی پولیس انسپکٹر تھی۔ صغریٰ مہدی کی ابتدائی تعلیم اپنے دادا کی نگرانی میں ہوئی۔ ڈاکٹر عابد حسین ان کے ماموں اور صالحہ عابد حسین ان کی ممانی تھیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی سے حاصل کی اور وہیں پروفیسر ہو گئیں۔ انہیں بچپن ہی سے ادب کا ذوق تھا۔ ان کا پہلا ناول پا بجولاں 1971 میں شائع ہوا۔ 17 مارچ 2014 کو وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں، یعنی کہ 2014 میں دلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ماریشس ایک انوکھا ملک ہے جو بہت ہی خوبصورت حسین جزیرہ ہے۔ وہاں اردو، ہندی بولی جاتی ہے، پڑھی اور پڑھائی بھی جاتی ہے۔ وہاں سے طالب علم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور لکھنؤ اردو ہندی پڑھنے آتے ہیں۔ ہندی شعبے کے کئی رفیق ماریشس جا چکے ہیں۔ اطہر پرویز مرحوم، جن کا تعلق
مکتب جامعہ اور علی گڑھ سے تھا، وہاں اردو پڑھانے کے لیے عرصے تک رہے۔ مصنفہ کہتی ہے کہ ہماری ایک طالبہ یاسمین بودھی بھی ماریشس کی تھیں۔ انہوں نے ہمیں ماریشس آنے کی پرزور دعوت دی۔ بس کیا تھا، ہمیں تو یہی چاہیے تھا، کیونکہ ہمیں پہلے ہی سے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ ماریشس کو بہت پسند کرے گی، آپ ضرور آئیے گا۔ ہم نے کہا ضرور، ہم نے وعدہ کر لیا۔ ایسے ہی کچھ دنوں بعد ماریشس میں ایک اردو کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ہمارا نام بھی تجویز کیا گیا، یعنی کہ مصنفہ کا نام۔ مصنفہ کہتی ہے کہ پاسپورٹ تو ہمارے پاس پہلے ہی سے تیار تھا، بس فارن ایکسچینج کرنے کے لیے ہم چلے گئے۔ فارن ایکسچینج یعنی کہ اپنے ملک کی کرنسی دے کر جس ملک کو ہمیں جانا ہے اس ملک کی کرنسی میں تبدیل کرنا، یعنی اپنے ملک کے پیسے بینک میں دے کر دوسرے ملک کے پیسے جہاں ہمیں جانا ہوتا ہے اس ملک کے پیسے تبدیل کر کے لینا۔ ہم اس طرح سے تیاری میں جٹ گئے۔ شام کو 5 بجے اندرا گاندھی ایئرپورٹ سے سیدھے بمبئی پہنچے۔ بمبئی سے ماریشس کا سفر کچھ 6 گھنٹے کا تھا۔ ہمارے یہاں کے وقت میں اور ماریشس کے وقت میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ ہمارے ساتھ سفر میں بیگم حامدہ حبیب اللہ اور لکھنؤ کے میر گپتا جی بھی تھے، اور ان کی بیگم صاحبہ بھی۔ دن کے 11 بجے جہاز نے ماریشس پر لینڈ کیا۔ مصنفہ کہتی ہے کہ وہاں پر بہت ہی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ بہت سے لوگ ہمیں لینے کے لیے آئے۔ ہم ایک بہت بڑی وین میں بیٹھ کر ہرے بھرے درختوں کی خوشبو و پرسکون سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہوٹل پہنچے۔ فریش ہونے کے بعد 4 بجے گارڈن میں پارٹی ہوئی۔ بہت سے لوگ اس پارٹی میں تھے اور سب خوش تھے۔ ماریشس کی بول چال کی زبان کریول ہے، سرکاری زبان انگریزی ہے۔ فرانسیسی، ہندی، اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پارٹی میں 2-4 نوجوان خواتین نے پوچھا کہ یوسف بھائی کیوں نہیں آئے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم چکرا گئے۔ مطلب دلیپ کمار صاحب سے تھا، کیونکہ دلیپ کمار صاحب اس پارٹی میں شرکت کرنے والے تھے۔ ایک کتابچے میں چھپا تھا اور اخبار میں بھی خبر آئی تھی کہ وہ بھی اس پارٹی میں شریک ہوں گے۔ دلیپ کمار صاحب کا اصلی نام یوسف خان ہے۔ کسی نے درمیان میں ہی کہا کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پارٹی میں شریک نہیں ہو سکے، اور ڈاکٹر نے انہیں آرام کی صلاح دی ہے۔ گارڈن والی پارٹی میں شہر کی ایک دولت مند خاتون شاہدہ سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ ان کا بہت بڑا بزنس تھا۔ ماریشس آنے والے فنکاروں اور ادیبوں کی میزبانی ان ہی کی یہاں تھی۔ ایک دن ہم شاہدہ کے ساتھ بازار دیکھنے نکل گئے۔ شاہدہ ہمیں ایک پوش علاقے میں لے گئیں، جہاں بڑے بڑے بنگلے تھے، کوئی شور و غل نہیں تھا، گاڑیوں کی چہل پہل بھی زیادہ نہیں تھی، بھیڑ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ وہاں ایک بڑی دکان تھی جس میں ہمیں وہ لے گئی۔ وہاں سے ہم نے بہت ساری چیزیں خریدی۔ وہیں پر سامنے ایک ٹپری بھی لگی ہوئی تھی، اس پر ایک ادھیڑ عمر کے حضرت تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا اور کہا، آپ اردو ورلڈ کانفرنس میں انڈیا سے آئی ہیں؟ یہ سن کر مارے خوشی کے ہمارا برا حال ہو گیا کہ یہاں کے کاروباری لوگ بھی اردو ورلڈ کانفرنس اور انڈیا سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان حضرت نے پوچھا کہ انڈیا میں لوگ ماریشس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا، بہت اچھے، نہایت دوستانہ۔ ہمیں تو یہاں سب کچھ اپنا سا لگتا ہے۔ پھر تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مصنفہ اور ان کے ساتھیوں نے شاہدہ کی مدد سے کچھ خریداری کی اور دکان کے مالک سے کہا، اچھا تو شکریہ، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ حضرت بولے، ٹھیک ہے، ملتے ہیں کانفرنس میں، طلعت عزیز کے پروگرام میں آئیں گے، کیونکہ غزلیں بہت اچھی لگتی ہے۔ خریداری کے بعد شاہدہ نے مصنفہ اور ساتھیوں کو اپنے گھر چلنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں جلدی ہوٹل پہنچنا تھا۔ اس میٹنگ میں کمشنر صاحب اور گورنر صاحب شرکت کرنے والے تھے، اس لیے وہ لوگ جلدی جلدی ایک وین کے ذریعے نکل پڑے۔ راستے میں بہت سے لیچیوں کے پیڑ تھے، جس پر سرخ لیچیاں لٹک رہی تھیں۔ بہت سارے بچے اور عورتیں سڑک کے کنارے لیچیاں بیچ رہے تھے۔ جب یہ لوگ ہوٹل پہنچے تو میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ کمشنر صاحب ماریشس کے بارے میں معلومات دے رہے تھے۔ یہ کانفرنس
9 दिसंबर को शुरू होनी थी, लेकिन ये लोग 3 दिन पहले ही पहुंच गए थे। मुंतज़िमीन ने प्रोग्राम को इस तरह तरतीब दिया था कि थोड़ी देर के लिए भी हमें ऐसा महसूस ना हुआ कि हम गैर मुल्क में हैं। 9 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रही। ज़्यादातर मकालों में इसकी तफसील पेश की गई। उर्दू कहाँ बोली, पढ़ाई और सिखाई जाती हैं। तीनों दिन कॉन्फ्रेंस के सेशन कामयाब रहे। हमारे साथ आए हुए लखनऊ के मीर गुप्ता जी साहब बहुत ही खुश मिजाज इंसान हैं। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उर्दू और सेकुलरिज़म इस मौजू पर पढ़ा। शायरी में तो उन्होंने सबको लोटपोट कर दिया। आखिरी दिन मुसन्निफ़ा और उनके साथी पोर्ट लुइस में वाक़े उर्दू इंस्टीट्यूट गए, जहाँ एक तरह से उर्दू का मरकज़ है। यहाँ अहमद साहब और इनायत हुसैन ईदन साहब थे। उन्होंने बहुत ही इंकिसार के साथ उर्दू में पैदा होने वाली उलझनों, दुश्वारियों और मुश्किलों से मुताल्लिक़ और इससे कैसे निमटते हैं ये हमें बताया। आखिर में मुसन्निफ़ा कहती है कि मॉरिशस एक बहुत ही खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। हमने भी 1-2 साहिल देखे जहाँ चौड़े चौड़े साहिल, ठांटे मारता समंदर, और हम उस साहिल पर उतरे जहाँ बहुत चहल पहल थी। यहाँ अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। वापसी में बॉटनिकल गार्डन देखा, वहाँ हिंदुस्तानी लोगों के लगाए हुए पौधे भी देखे। कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के बाद यानी 12 तारीख़ को हमने जल्दी अपना सामान समेटा और मॉरिशस को अलविदा कहा। इस तरह से हम अपने दिल में लोगों की मोहब्बत का एहसास और मॉरिशस के हसीन मनाजिर दिल पर नक्श लिए अपने मुल्क के लिए रवाना हुए। तो बच्चों, यहाँ हमारा सबक अब ख़त्म होता है। आप इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए और मशक़ सरगर्मियाँ हल कीजिए। इसके बाद जो भी मुश्किल पेश आए हमें कमेंट करें। मिलते हैं अब बाद में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।